السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ شہر لٹیروں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اعداد و شمار آئے ہیں 6 ماہ کے۔ اس 6 ماہ میں ڈکیتی، رازنی، موٹر سائیکلیں چوری ہونا، چھیننا، گاڑیاں گن پوائنٹ پہ چھیننا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ شہری ایک طرف تو کے الیکٹرک کے بلوں سے پریشان ہے، دوسری طرف راہگیر جو ہیں وہ اسٹریٹ کرمنل سے جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ پچھلے سال اگر بات کی جائے 2023 کی تو 85,000 سے زائد وارداتیں ہوئی تھیں۔ اللہ خیر کرے کہ 2024 جب ختم ہو رہا ہوگا پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی وارداتیں ہو چکی ہوں گی۔ کچھ اعداد و شمار ہم آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں۔ یہ 6 ماہ کے دوران ڈکیتی، مزاحمت پر قتل جو ہیں وہ 72 ہوئے، 72۔ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ 6 ماہ کے دوران 72 شہری جو ہیں وہ ڈکیتوں کا نشانہ بنے ہیں۔ اگر بات کی جائے جنوری میں 13، فروری میں 20، مارچ میں 11، اپریل میں 14، مئی میں 3 اور جون میں 11 جو ہیں وہ شہری ڈکیتوں کا نشانہ بنے ہیں۔ اب اسی 6 ماہ میں اگر اعداد و شمار کے حساب سے بات کی جائے تو 10,000 سے زائد موبائل فون چھینے گئے ہیں، 870 کاریں چوری ہوئیں، 135 گاڑیاں گن پوائنٹ پہ چھینی گئیں، 4,639 موٹر سائیکلیں گن پوائنٹ پہ مسلح ملزمان چھین کر بآسانی فرار ہو گئے۔ ان میں ریکوری کا تناسب اگر زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 7 سے 8% ہوگا۔ اب کہیں سے پہلے سے لاوارث ملی ہوئی اگر وہ شو کر دیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ CPLC کے اعداد و شمار کے مطابق اغوا کی وارداتیں جو ہوئیں اس میں جنوری میں 4 اغوا ہوئے، فروری میں کوئی اغوا نہیں ہوا، مارچ اور اپریل میں 2 افراد اغوا ہوئے، ٹوٹل 9 افراد اغوا ہوئے۔ اغوا برائے تاوان کی یہ وارداتیں سامنے آئی ہیں۔ بھتے کی جو وارداتیں تھیں، بھتے کی وارداتوں میں مئی میں صرف 7 واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ اگر اس میں ہم بات کریں ڈکیتی، مزاحمت پر زخمیوں کی تو سینکڑوں کی تعداد میں شہری ڈکیتی، مزاحمت پر زخمی ہوئے۔ کئی تھانے ذاتی دشمنیاں گنواتے رہے، کئی تھانے کوئی اور وجوہات پیش کرتے رہے، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ سینکڑوں شہری جو ہیں ڈکیتی، مزاحمت پر زخمی ہوئے ہیں۔ IG سندھ غلام نبی میمن نے یہ اعتراف بھی کیا تھا جون میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے، اور جو ایونٹس آتے ہیں کبھی ایسے عید، بقرعید جو بھی آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ تقریباً ان وارداتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی سیزن ہو جاتا ہے وارداتوں کا۔ اب ہماری ایک ذرائع کے مطابق جو ہے اب تک 35,000 سے زائد وارداتیں ہو چکی ہیں، یہ شاید رپورٹڈ ہوں گی، ورنہ 50 سے 60,000 وارداتیں جو ہیں وہ ہمارے اندازے کے مطابق اب تک ہو چکی ہوں گی۔ شہری جب تھانے جاتے ہیں تو مقدمات کا اندراج مئی سے چھوڑ دیا گیا ہے، مئی سے کوئی مقدمات کا اندراج نہیں کیا جا رہا۔ پھر بیچ میں FIR بکیں نایاب ہو گئی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ FIR بکیں بھی نایاب ہو گئی۔ تو اب یہ صورتحال جو ہے، اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ قابو میں آتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں، ڈسٹرکٹ ویسٹ اور سینٹرل کی بات کی جائے تو DIG ویسٹ زون جو ہیں عرفان بلوچ، انہوں نے کچھ روز قبل ہی کہا تھا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے ڈکیتی، مزاحمت پر زخمی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں 60 سے 70% کمی کی ہے۔ اب مسئلہ دراصل یہ ہے کہ پولیس کو بھی تو دوڑایا جاتا ہے، نفری پوری دی نہیں جاتی،
نفری پوری دے دیں اگر تھانوں کو، لوکل پولیس کو مضبوط کریں. میں نے ہر پروگرام میں یہ کہا ہے کہ لوکل پولیس کو مضبوط کیا جائے. کہیں کے الیکٹرک کے احتجاج ہیں، کہیں واٹر بورڈ پہ احتجاج ہیں، کہیں کے ایم سی کے لیے کسی جگہ احتجاج ہیں. یہاں بھی موبائلیں جائیں گی، شائن فورس جائے گی، موٹر سائیکل سوار جو ہیں پولیس اہلکار وہ جائیں گے. نفری آپ نے 150 کی نفری سینکشن ہوتی ہے، اور 150 کی نفری اگر سینکشن ہوتی ہے تو اس پر جو ہے آپ نے ان کو 35 سے 40 سپاہی دیے ہوئے ہیں جو کہ صبح شام کے اندر ہیں. یعنی اگر آپ سمجھ لیں کہ 19 سپاہی صبح تو 20 سپاہی شام، اس طریقے سے وہ دیا ہوا ہے. تو یہ اسٹریٹ کرائم کس طریقے سے مینیج کریں گے. اوپر سے آپ نے گٹکا ماوا کی جو ہے وہ بھی ایک فٹیک ان پر ڈال دی ہے کہ وہ ان کو روکا جائے. تو اب ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اوڈو صاحب آئے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس طریقے سے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کو روکیں اور کم از کم تھانوں میں نفری کی کمی کو ضرور پورا کریں. ہم اپنے ناظرین کو مزید بھی اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.